OCD، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے مریضوں کو، جس کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے بنیادی نقطہ جو اس میں سمجھنے والا یہ ہوتا ہے، اور یہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پیشنٹس کو یہ معلومات دی جاتی ہیں تو ان کی بہت زیادہ جو پریشانی اور انگزائٹی کی جو وجہ بننی ہوتی ہے وہ چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ مریض کو جس طرح کی وہ آبسیشن اور وہ جو وہم اور وصف سے آ رہے ہوتے، پیشنٹ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں شاید وہ واحد اکیلا ایسا انسان ہے جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ حقیقت میں جب آپ مریض کو بتاتے ہیں کہ جی ہمیں ریسرچ بتاتی ہے، جب ہم نے سروے کیے ہیں اور یہ پوری دنیا میں یہ بات طے ہے کہ جی کم سے کم 4 سے 5% لوگوں میں یہ OCD کی تکلیف وہم اور وصف سے پائے جاتے ہیں۔ صرف یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کرنے سے مریض کو بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ سب سے 2 چیزیں اس سے ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ایک سارٹ آف نارملائزیشن ہو جاتا ہے، مریض کو یہ لگتا ہے کہ جی شاید یہ اتنا آڈ اور اتنی آکورڈ چیز نہیں ہے جتنا کہ میں سمجھتا رہا ہوں، پہلی چیز۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ جی مریض کو یہ ہوپ ملتی ہے کہ جی اگر اتنے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی سم ٹریٹمنٹ اویلیبل۔ تو ایک تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا اس سے مریض کو بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے۔ ایک اس کے بعد پھر آپ مریض کو جو نوعیت ہوتی ہے جس طرح کی علامات کی، اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مذہب کے بارے میں ناپسندیدہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا صحت کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں مختلف نوعیت کے ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ مریض کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ آ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کو آ سکتے ہیں اور دباؤ کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، ذہنی دباؤ کی صورت میں، تو مریض کو بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے اس سے۔ اس کے بعد آبویسلی پھر وہ ٹریٹمنٹ اور وہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ آگے چل پڑتا ہے۔